اور میری جو پہلی ریفلیکشن ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ ود ریگارڈس ٹو ریلیشن شپس اور ود ریگارڈس ٹو دا کرنٹ کلچر جس کو میں ان کیجول لینگویج بدتمیزانہ کلچر کہوں گا، جو طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ اٹس ویری ایزی ٹو ڈیفیم پیپل، ٹو سلینڈر پیپل، ٹو ہائی لائٹ فالٹس آف ادرس. اور ہماری انفارچونیٹلی نا یہ عادت ہو گئی ہے ہر ایک میں فالٹ تلاش کرنا اور نیگیٹیوٹی تلاش کرنا. تو اس حوالے سے بہت خوبصورت احکامات اور بڑے زبردست مینرز کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے. یہ آیت ہے ورس 148 سورہ نساء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. Allah does not like the public mention of evil except by one who has been wronged, and ever is Allah hearing and knowing. اور پھر اگلی آیا ہے ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. If instead you show some good or conceal it or pardon an offense, indeed Allah is ever pardoning and competent. اب یہ بہت ہی خوبصورت اوصاف، ایسے اوصاف جو ایک ڈگنیفائڈ معاشرے میں ہونے چاہیے، ایک پڑھی لکھی سوسائٹی میں، ویل ایجوکیٹڈ سوسائٹی میں ہونے چاہیے. سب سے پہلے کہ ایول کو پبلکلی مینشن نہ کیا جائے انلیس اس کی نیڈ یہ ہے کہ کوئی بندے پہ ظلم ہوا ہے اور وہ ظلم کو بیان کرنا چاہ رہا ہے پبلکلی کسی انسان کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو اسکینڈلس نیوز ہے، یعنی پیجز ویوز لینے کے لیے ان پیجز کو جو ایڈمنز ہیں، اللہ معاف کرے ان کو، مطلب اللہ کرے خدا خوفی آ جائے، کہ چن کر اٹھاتے ہیں وہ ایک اسکینڈلس نیوز کو، اس کو مزید وہ مسکا لگا کے وہ جو کہتے ہیں نا تھم نیلز میں جو ایک ٹائٹل دے کے اور ایک کوئی ایسی پکچر اسکینڈلس سی پکچر ڈال کے یا انٹائسنگ پکچر ڈال کے لوگوں کی اٹینشن لینا. تو مطلب پہلی تو بات یہ حرام کی آپ کی کمائی ہے، سیدھی سی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ کیسے اللہ کو جواب دو گے کہ وہ جو گناہ جاریہ جاری ہو چکا ہے، اللہ معاف کرے، جو اس کو پڑھے گا، جو اس سے کہیں اور سرچ کرتے کرتے پتہ نہیں کیا کیا سرچ کر لے گا اور گناہ کی طرف چلا جائے گا. تو اس میں ایک اور بات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی تفسیر میں بھی آتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ گوسپنگ، بیک بائٹنگ، فاؤل لینگویج، موکری، کسی کا مذاق اڑانا پبلکلی، اور یہ کہ پبلکلی اس کو ڈیفیم کرنا، سلینڈر کرنا، اس کو پبلکلی جو ہے وہ کرس کرنا، یہ سب ظلم میں آتا ہے. بندہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کے اوپر بھی جو ہے وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے معاشرے میں وہ ایک فضول قسم کا جو ہے وہ ٹرینڈ پھیلتا ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں حسن البصری رحمہ اللہ، ہی once said that one should not invoke Allah's curse against whoever wronged him, rather he should supplicate, او اللہ ہیلپ می اگینسٹ ہم اینڈ گیو می مائی رائٹ فرام ہم. یعنی یہ وہ مینرز ہیں اسلاف کے کہ اگر ان سے کوئی رانگ، کوئی کچھ کرتا بھی تھا، کوئی ظلم، تو وہ پبلکلی جا کے اب ڈیفیم نہیں، بلکہ وہ اکیلے میں دعا کرتے تھے اس انسان کے حوالے سے بھی، اور یہ کہتے تھے اللہ کہ میرا رائٹ مجھے واپس دلوا دے. لیکن اجازت اس بات کی ہے کہ ہاں کبھی کبھی اگر بات آپ نے سامنے لانی ہے تو لائیں، لیکن وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم ریسرچ کر کے ایک بات کو آگے لائیں. اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو استعمال کیئرلیسلی نہ کریں. یہ نہیں کہ بالکل ہی بیک بائٹنگ یا گوسپنگ یا پورے ایک آپ کہہ لیجیے سازش میں ہی لگ جائیں اور لوگوں کو اکسائیں اس طرح کی چیزوں کے اوپر. تو اس بات کا ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر جو آخری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوصاف بیان کیے عفواً قدیرہ. تو یہ بہت زبردست اوصاف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے ہی لوز پارڈننگ اینڈ ہی از آل پاورفل، وہ قدیر ہے. تو اس میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ معاف ہی کر دیا جائے دوسروں کو. اور اس میں کچھ سائنٹیفکلی بھی بتانا چاہوں گا. سائیکولوجیکلی اسپیکنگ ایک کتاب ہے ریوائر یور مائنڈ، شاؤنا شپیرو، یہ پی ایچ ڈی ہیں خاتون، انہوں نے لکھی ہے. اور اس میں وہ کتاب میں بیان کرتی ہیں ڈسکور دی سائنس پلس پریکٹس آف مائنڈ فلنس میں. اس میں کہتی ہیں کہ مائنڈ فلنس کین بی اچیوڈ بائی فار گیونگ ادرس. فارگیونیس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے. اور کئی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں اللہ معاف کرے سیکشول ایبیوز کے، چائلڈہڈ ایبیوز کے. تو اس طرح میں ایک چائلڈہڈ ایبیوز وکٹم کا بیان بھی سن رہا تھا یوٹیوب پہ. مسلم خاتون تھی، نقاب میں تھی. تو شی واز ایکسپلیننگ کہ ہاؤ فارگیونیس ایکچولی ہیلپڈ ہر ٹو ہیل. although it's a huge crime
اینڈ دیٹ پرسن شوڈ بی سویئرلی پنشڈ. جو اس طرح کرتا ہے چائلڈ ابیوز، ہم اس کو نہیں ڈیفینڈ کر رہے گناہ کو، لیکن پرسن کے اپنے پرسپیکٹیو میں یہ بہتر ہے پرسپیکٹیو سے کہ وہ فورگیونیس کو ہی پریکٹس کرے اپنے ذہنی سکون کے لیے. اور ہاؤ ٹو فورگیو، یہ 5 اسٹیپس ان خاتون نے بتائے اس کتاب میں. نمبر 1 ایکسیپٹنس. ایکسیپٹنس کس چیز کی؟ کہ جو ظلم ہوا ہے وہ بس ہو گیا. اور دیکھیں اسلام ہیلپس اس ٹو ایکسیپٹ کہ بس اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ از ٹیچنگ می سم تھنگ. جب لوگ مجھے ہرٹ کرتے ہیں، جیسے ابن تیمیہ نے کہا وین ایور سم ون اپسیٹس می، تو آئی بلیو اللہ سبحانہ وتعالیٰ از ٹیچنگ می ہیوملٹی، اللہ مجھے عاجز ہونا سکھا رہا ہے. ایموشنل ریگولیشن کرنا، مطلب بالکل ہی حدیں نہ پار کر دینا، بہت ہی ریونجفل فیلنگز نہ لے آنا کہ اب میں نے تباہ کر دینا اس بندے کو، نست و نابود کر دینا. ایموشنل ریگولیشن کرنا. شفٹنگ پرسپیکٹیوز، اینڈ اسلام ہیلپس اے لاٹ ان دیٹ کہ یو شفٹ یور پرسپیکٹیو. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ شفٹ کر سکتے ہیں نا پرسپیکٹیو کہ یہ جو بندہ ہے اس کے ساتھ پتہ نہیں خود کیا ہوا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اٹ ہیلپس یو ٹو بی ٹالرنٹ کہ چلو پتہ نہیں اس کے ساتھ خود کیا ہوا ہے. ایمپتھی اینڈ کمپیشن. اینڈ نمبر 5 رسپانسبلٹی. تو یہ 5 اسٹیپس، اس پہ مزید آڈینس ریسرچ کر سکتی ہے. تو ڈو پریکٹس فورگیونیس، اور جو یہ زبان ہے اس کا بڑا خیال کریں. بیک بائٹنگ، سلینڈرنگ، گوسپنگ، اس کی بہت سویر سزائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک با اخلاق قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے.